نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اهدنا، آپ ہدایت دیں ہم کو، الصراط المستقیم، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو، صراط الذین یعنی ان لوگوں کا راستہ، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں، ایسا راستہ جو سیدھا ہو۔ تو اس سے مراد بعضوں نے کہا کہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے تو ان کی آپ ہمیں ہدایت کریں۔ تو بعضوں نے کہا صراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ تو بہرحال ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر بالکل کجی نہ ہو، تو چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ اسلام ہے، ایک ہی چیزیں ہیں، مصداق ایک ہی ہے۔ تو ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ ہدایت کی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، صحابہ نے بھی مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے۔ تو کیا مطلب ہمیں یا صحابہ اکرام کو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت نہیں تھی؟ تو اصل میں ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شعور اور ادراک دیا ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہے، کہ سورج کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے سورج اس پر چل رہا ہے، چاند کو جس کے لیے پیدا کیا ہے اس پر چل رہا ہے۔ ہر مخلوق جو ہے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کا، اس کام کا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور دوسری ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اتار کر جو ہے وہ کتابیں نازل کر کے لوگوں کو، انبیاء کے ذمہ لگا دیا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیں، اسلام کی دعوت دے دیں، مسلمان بنا دیں۔ تو یہ ہے ہدایت۔ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی، نیکی کی توفیق مل جائے، تو یہ ہدایت یہاں پر مانگی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی توفیق کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر وقت آدمی اس طرح کی جو ہے ہدایت کا محتاج ہے کہ اس کو جو ہے ہر وقت جو ہے نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے اور نیک اعمال کے اندر وہ مزید آگے بڑھتا رہے۔ تو اس طرح یہ ہدایت جو ہے توفیق کا مل جانا اور نیکی کام کی ہدایت کا مل جانا، اس طرح کی جو ہدایت ہے اس کے جو ہے وہ غیر متناہی درجات ہیں۔ تو اس لیے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر جو ہے اس طرح کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اسی طرح کی دعا کے لیے پہلے جو ہے اس طرح کی تمہید باندھی گئی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان آیا اور پھر جو ہے یہ دعا مانگی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ہدایت والا راستہ یہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو دوسری آیت کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن کا راستہ اپنانے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے، یہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور انہی کا راستے کی جو ہے دعا مانگی جا رہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ یہ سلبی پہلو ہے، پہلے ایجابی پہلو تھا اور یہ سلبی پہلو ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہود ہیں، اور ضالین گمراہ ہوئے اس سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود کو مغضوب علیہم کہا، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، ان کے علماء تھے، علم کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کر سکے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس لیے ان کو مغضوب علیہم کہا، ان پر غضب ہوا۔ اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ولضالین، وہ گمراہ ہوئے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے گمراہی کے راستے کو اپناتے رہے، تو ناواقفیت کی وجہ سے۔ تو جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے بہت ساری آیات کے اندر اور یہود کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کا ان پر جو ہے وہ غضب نازل ہو
اور نصارہ کے بارے میں ضال کے لفظ آئے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہے خطرناک ہیں کہ انسان کے پاس علم ہونے کے باوجود انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے، یا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اختیار سے ناواقفیت کی وجہ سے جہالت پر ہے کہ اس کے پاس علم کو حاصل کرنے کے اسباب موجود تھے لیکن پھر بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو یہ چیز بھی پکڑ کا باعث ہے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو علم نہیں تھا تو میں تو اس وجہ سے گمراہی پر چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس علم نہیں تھا تو کیا علم کے ذرائع موجود نہیں تھے کہ تو جا کر جو ہے علم حاصل کر لیتا؟ تو اس لیے تو علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ بھی خطرناک ہے، اور سرے سے علم ہی حاصل نہ کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان دونوں قوموں کے اور ان دونوں امتوں کے راستے سے محفوظ فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا جو راستہ ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ استجب لنا، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ بھی چیز ایسی ہے جو اس امت کو عطا فرمائی گئی ہے، آمین کا لفظ۔ پہلی امتوں کے اندر یہ لفظ نہیں تھا، تو یہ اس امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا گیا۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر یہ سورت پڑھتا ہے والضالین پڑھتا ہے، اس کے بعد آمین کہتا ہے، تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من وافق تامینہ آمین الملائکہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب موافق ہوئی؟ یعنی فرشتے اسی وقت آمین کہتے ہیں فوراً، جب امام والضالین کہتا ہے تو اس وقت فوراً آمین کہتے ہیں۔ تو جس نے اس وقت فوراً آمین کہہ لی تو اس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی، تو لہذا اس کے لیے پروانہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل